جب بھی کبھی میں فنانس پڑھاتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ ٹیچر میری ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں آپ بچوں کو ریگارڈنگ کہ یار ہمارا مذہب جو ہے سود کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں اور بڑی سخت باتیں بتاتا ہے انٹرسٹ کے والے سے، تو ہم اس کی تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہوتے ہیں، اور اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی آگاہی دی جائے اور آپ کو گائیڈ کیا جائے کہ اسلامک انجیکشنز کیا ہیں. جو ریئل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ یہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے، صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے کبھی بھی اپنی لائف میں اڈاپٹ نہیں کرنا، کبھی بھی سود نہیں لینا، کبھی بھی سود نہیں دینا. سود لینے اور دینے والے کے حوالے سے بڑی سخت وعیدیں ہیں. ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے شروع کریں گے بات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے، اور ان میں 5 لوگ کون کون سے شامل ہیں؟ ایک وہ جو سود لیتا ہے، ایک وہ جو سود دیتا ہے، ایک وہ جو سود کا کانٹریکٹ جو ہے اس کو لکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا کانٹریکٹ لکھتا ہے کہ بھائی 2 لوگوں نے آپس میں ایک سودی کاروبار طے کیا ہے، وہ خاص طور پہ جو اسٹامپ پیپر والے ہوتے ہیں جو سود کا کاروبار لکھتا ہے. ایک وہ جو اس کا پہلا گواہ ہے اور ایک وہ جو اس کا دوسرا گواہ ہے، ٹھیک ہے جی. ٹرانزیکشن کے ساتھ جب بھی کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں گواہ موجود ہوتے ہیں. تو آپ نے ان 5 میں سے کوئی نہیں بننا. پڑھنے والے اور پڑھانے والے پہ کوئی وعید نہیں ہے، اس لیے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، صحیح ہے. ہاں لیکن دیکھیں آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کو اس چیز کی اوریجنل سینس پتہ چل گئی ہے جس کو آپ نے آگے اپنی لائف میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بہت سخت الفاظ آئے ہیں اس حوالے سے کہ یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ آپ کو اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اسلام پھر اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ آپ کی کیش کی نیڈز بھی ہوں گی، آپ کچھ لوگوں کو آپ کے پاس کیش ہوگا، آپ کی انویسٹمنٹ کی نیڈز بھی ہوں گی. تو ہمارے اسلامک سسٹم کے اندر بڑا زبردست اور بڑا کمپریہنسو ایک فائنینشیل سسٹم ہے جو کہ جس کی گائیڈنس موجود ہیں، جس کی ہمارے پاس صحابہ کی لائف کے اندر اور اس کے بعد جو ہمارے جو مسلم رولرز تھے ان کی لائف کے اندر بڑی ساری ریسرچ ملتی ہے، جس کو کہ اب آہستہ آہستہ آن بورڈ کیا جا رہا ہے. آئی کیپ اس میں ایک بڑی زبردست ایکٹیویٹی کر رہا ہے کہ اسلامک فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز کے نام سے سٹینڈرڈز بنائے جا رہے ہیں، جو سٹینڈرڈز ایک اسلامک معاشرے کے اندر اسلامک فائنینشیل سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے بنے. اس میں کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ویسے تو زیادہ تر یہ آپ کی بزنس انسائٹ اینڈ انالیسس کا پیپر ہے، اس کے اندر سورسز آف فائنانس کے اندر ایک چھوٹی سی تھیوریٹیکل ڈسکشن ہے اسلامک فائنانس کے اوپر، اور وہاں پہ آپ کا یہ ایون ایک ٹاپک بھی ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جناب اگر آپ نے پیسے لینے ہیں، اگر آپ کو کوئی لون آپ نے کہیں سے لینا ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کو کوئی چیز چاہیے، تو آپ اپنے بینک والے سے یا کسی بھی اور بندے سے جا کے لون نہ لیں، آپ مرابحہ فنانسنگ میں چلے جائیں. مرابحہ فنانسنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ اس بندے کو کہیں کہ مجھے فلاں چیز لینی ہے، اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے، آپ مجھے پیسے نہ دیں، آپ مجھے وہ چیز لے کر کے دیں، ٹھیک ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پیسے ادھار پہ نہ لیں، چیز ادھار پہ لیں، ٹھیک ہے. چیز آپ نے ادھار پہ لے لی، اب وہ چیز اس بندے کی ہے، وہ آپ کو اس نے دی ہوئی ہے، آپ اسے استعمال کریں اور اس کا رینٹ پے کریں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی پیسے بھی تو لیے ہیں، تو پیسے کے اوپر جو انٹرسٹ دینا ہے وہ چیز کے اوپر دیے گئے رینٹ کی طرح ہی ہے، لیکن یہ ویسے نہیں ہے، لیکن یہ ویسے نہیں ہے. اس میں بہت ساری ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں کہ فار ایگزامپل گوشت تو گوشت ہوتا ہے، اگر ایک مرغی جو ہے اس کو حلال کرتے ہوئے اس کے اوپر اللہ اکبر نہ پڑھا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا جائے، تو اس کا گوشت حلال نہیں رہتا، حرام ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ہم نے آج تک کبھی اعتراض نہیں اٹھایا. خیر ہم تو کچھ بھی کھا جاتے ہیں، ہم تو کھوتے بھی کھا جاتے ہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مرغی حلال کرے اور ہمارے سامنے وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے تو ہم اس کو نہیں کھاتے، کیونکہ اسلامک انجنکشنز یہ ہیں کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے اوپر اللہ اکبر یعنی کہ تکبیر پڑھی جائے اور پھر ہی وہ حلال ہوتی ہے، ادروائز وہ حرام ہو جاتی. تو جب ہم ان چیزوں کو مان رہے ہیں تو یہ تو اور بہت بڑی چیز ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی کیش کے اوپر رینٹ نہ لیں، نہ ہی کیش کے اوپر رینٹ دیں، ٹھیک ہو گیا. دین فرض کریں کہ آپ کو پیسے آپ کے پاس زیادہ ہیں، آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بندے کے ساتھ، تو آپ اس کو لون نہ دیں. لون لینے کی جگہ اسلام کہتا ہے مرابحہ کرے، لون دینے کی جگہ اسلام کہتا ہے کہ مداربہ کرے. مداربہ بھی ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ کسی غریب آدمی کو پکڑتے ہو، جس کو لون دینا ہے، وہ لون سے کیا کرے گا؟ کوئی کام ہی شروع کرے گا نا. وہ کہتا ہے کہ یار آپ دونوں مل کے پارٹنرشپ شروع کر لیں. وہ بندہ بزنس کرے گا، آپ نے بھی تو اس سے انٹرسٹ کی صورت میں پیسے لینے تھے، تو وہ بندہ ان پیسوں سے جب بزنس شروع کرے گا تو آپ کو اپنے پروفٹ میں سے ایک حصہ دے گا. وہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، وہ 5% بھی ہو سکتا ہے، وہ 10% بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ یار میں کام کروں گا، جب پروفٹ ہوگا تو میں تمہیں اپنے پروفٹ کا 90% دے دیا کروں گا، کیونکہ تم نے پیسے لگا کے کام شروع کروایا.
اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی جب پروفٹ آئے گا اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرو کہ پروفٹ کیسے ڈیوائڈ ہوگا دونوں لوگوں میں. آپ کے پاس پیسے ہیں, اس کے پاس سکلز ہیں, اس نے آپ سے لون لینا تھا, کام شروع کرنا تھا, ریڈی لگانی تھی, برگر کی دکان لگانی تھی, کچھ کرنا تھا, اس کو کروائیں اپنے پاس سے, لیکن اور پروفٹ کی جو مرضی ریشو طے کر لیں. آپ بہت ظالم ریشو طے کر لیں, آپ کہیں جی 90% پروفٹ میرا ہوگا کیونکہ میرے پیسے ہیں. جو شرط ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جب کبھی لاس ہوگا تو وہ سارا کا سارا اس کا ہوگا جس نے پیسے لگائے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاس ہوا, برگر کی دکان سے پیسے نہیں آئے تو تمہارا جو ہے نا نقصان ہے کیونکہ تم نے کام ٹھیک سے نہیں چلایا. اگر اس نے ٹھیک سے نہیں چلایا اس کے لیے اور انجنکشنز ہیں, اسلامک عدالتیں ہیں, پھر اس میں لے جائیں گے ہم اس کو, ہم کہیں گے اس کے ساتھ میں نے کام کیا تھا, مل کر ہم لوگوں نے بزنس شروع کیا تھا, میں نے پیسے لگائے تھے, اس نے اپنی ایفرٹس کی تھی, اس نے ٹھیک سے ایفرٹس نہیں کی, میرا نقصان ہو گیا. لیکن اسلام غریب آدمی کو سیکیورٹی دیتا ہے کہ یار جب آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس کے ساتھ مل کر بزنس کریں. اب دیکھیں نا, جب لاس ہوتا ہے تو جس نے پیسے لگائے ہیں اس کا پیسہ ضائع ہوگا, جس نے ٹائم لگایا اس کا ٹائم ضائع ہوگا. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو احسان کی ترغیب دیتا ہے. آپ کے پاس جو پیسے ہیں کسی کو دیں. اسلام میں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی سب سے بہتر تجارت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے. کیا اس سے بڑا کوئی بزنس ہے؟ کیا اس سے بڑا کوئی, آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں نا, آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں جو آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے اچھی انویسٹمنٹ آپ کو اس ڈیوائن کتاب میں بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی تمہارے پاس پیسے ہیں, انویسٹمنٹ کرنی ہے, تجارت کرنی ہے, آؤ میرے ساتھ آ کے تجارت کرو. ٹھیک ہے, ہاں, وَيَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, یعنی کہ اللہ کو قرضہ دیں. اللہ کو پیسوں کی ضرورت ہے ہمارے نہیں, وہ ہم نے اپنے پیسوں میں سے ہی دینے ہیں, ہمارے پیسے نہیں ہیں, اللہ کے دیے ہوئے پیسے ہی ہیں. تو بیسیکلی اسلام تو ہمیں ایک اس طرف لے جاتا ہے, ہم نے انٹرسٹ کی طرف نہیں جانا. کسی کو لون دیا ہے کوئی بات نہیں, دے دیا ہے, کوشش کرو اگر وہ غریب آدمی ہے, ٹائم پہ واپس نہیں کر پا رہا, اگر وہ ایسا ہے کہ اس کے لیے واپس کرنا مشکل ہے, اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اس کو معاف کر دو اور اسے بتاؤ کہ میں نے تمہارا قرض معاف کر دیا. ٹھیک ہے, اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی. اچھا, ایک بات, وہ سوال جو انہوں نے پوچھا ہے کہ بینکس وغیرہ کے ساتھ پھر کیا کرنا چاہیے. بینکس بیسیکلی ایسے بزنسز ہوتے ہیں جن کا مین کام ہی انٹرسٹ کمانا ہوتا ہے. تو ایسے بزنسز جن کا مین کام ہی انٹرسٹ کمانا ہوتا ہے, ان بزنسز کے اندر کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیر از اے واسٹ میجورٹی آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو کہ بینکس میں کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک بڑی اسٹرانگ لہر آئی ہے کہ اسلامک بینکنگ شروع کی ہے بہت سارے بینکس نے. اب تقریباً ہر بینک کا, جو کمرشل بینکس تھے, ان کی ایک اسلامک بینکنگ برانچ بھی ہے, جو وہ کسی بھی نام سے ہے. کسی کی امین ہے, کسی کی میزان, جیسے میزان تو ویسے ہی سارا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلامک بینکنگ کی طرف چلتے ہیں. کسی کی کوئی مسابقت ہے, کسی کی کوئی فلاں ہے, کسی کو, تو انہوں نے اسلامک برانچز کے نام سے برانچز شروع کی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسلامک اصولوں کے مطابق پروفٹ کی شیئرنگ کی بیسس کے اوپر, جس میں لاس بھی شیئر کیا جائے گا, پروفٹ اور لاس کی شیئرنگ کی بیسس کے اوپر ہم لوگ انٹرسٹ جو ہے وہ دیا کرتے ہیں یا لیا کرتے ہیں. ایسے میں لیٹ می کمپلیٹ, ایسے میں کچھ ایسے بزنسز ہوتے ہیں جو کہ کبھی کبھار کسی ضرورت کے تحت بینکنگ ٹرانزیکشنز میں کچھ انٹرسٹ لیتے یا دیتے ہیں. نارملی بزنسز کے اندر جن کے اندر انٹرسٹ کی ٹرانزیکشن صرف اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے بینک اکاؤنٹس مینٹین کرنے ہیں, انہوں نے بینک سے ٹرانزیکشنز کرنی ہے, اور اس میں وہ کچھ تھوڑا بہت خیال رکھتے ہیں, جیسے کہ پروڈکشن کے بزنسز ہوتے ہیں, سپلائی کے بزنسز ہوتے ہیں, مینوفیکچرنگ بزنسز, فیکٹریاں وغیرہ. ان میں انٹرسٹ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, نیگلیجبل ہوتا ہے, اور ایسے بزنسز میں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا مین کام انٹرسٹ کمانا نہیں ہوتا, ان کا مین کام کچھ اور کرنا ہوتا ہے. اور کیونکہ وہ ایک ایسی ہائبرڈ اکانومی میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ اس طرح کی چیزوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کچھ انٹرسٹ ضرور ہوگا, کچھ انٹرسٹ نظر آ رہا ہوگا, انٹرسٹ دیا ہوگا. بیسیکلی جو انٹرسٹ لے رہا ہے اس کے ساتھ تو کام نہیں کرنا چاہیے. جو انٹرسٹ دے رہا ہے اور وہ بہت ہی نیگلیجبل سا ہے, تو ایسے میں کیونکہ ان کا مین کام یہ نہیں ہے, اس لیے آپ ان کے ساتھ ان کی کمپنیز میں بزنس کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, انٹرسٹ لینے اور دینے کو اوور آل آپ کو ہر طرح سے ڈسکریج کرنا چاہیے. ایسے بزنسز کے ساتھ آپ کو بزنس بھی نہیں کرنا چاہیے جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ کے بیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ کچھ ایسے بزنسز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہیوی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور انٹرسٹ کھا رہے ہوتے ہیں. کچھ بزنسز ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے لونز لے کر سارا ان کا جو گیئرنگ ہے, وہ بزنس کی گیئرنگ کہتے ہیں کہ اس بزنس کو چلانے کے لیے لون کتنا لگا ہے اور اونر کا پیسہ کتنا لگا ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ گیئرنگ اس کی کتنی ہے, وہ گیئرنگ کی بیسس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس بزنس میں انویسٹ کرنا چاہیے یا اس بزنس میں جاب کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے.